रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआएं मांगने का, तो कभी किसी अल्फाज से दुआ मांग रहे हैं, कभी किसी लफ्ज़ से दुआ मांग रहे हैं। या अल्लाह मैं अकेले रह जाऊंगा, कोई मेरे मिशन में, मेरे मकसद में कोई मेरा साथी नहीं रहेगा, मुझे ऐसा दे दीजिए अपने रहमत से। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। तो कुरान करीम आगे क्या फरमाता है इस आयत के बाद? फरमाता है कि फवहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा, कि हमने उनको यहया अलैहिस्सलाम अता किए और उनकी बीबी की इस्लाह कर दी, बीबी को तंदुरुस्त कर दिया। जो रुकावट थी कि बीबी बांझ थी, तो उसको दुरुस्त कर दिया। ये जो जब उस जगह कहा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, अन्ना हाजा, ये कैसे होगा, तो वहां अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी को ठीक कर देंगे। वहां तो ये कहा कज़ालिका, ये कहा कि इस बहस में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, किस तरह होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह ने कहा है वो होगा। वहां ये नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी, बल्कि ये कहा कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से तुम्हें बेटा देगा। और यहां जब अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया है, तो बताया कि हमने उनको यहया दे दिया और व अस्लहना लहू ज़ौजा, हमने उनकी बीवी को दुरुस्त कर दिया, उनका बांझपन दूर हो गया। और फिर आगे वजह बयान फरमाई कि क्यों दे दिया मैंने इनको, ये इतनी बुढ़ापे में, ऐसी बांझपन की हालत में। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबम व रहबा, ये वो लोग थे जो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी बेटी उनकी अहलिया हन्ना और उनके वालिद इमरान और हज़रत ज़करिया खुद, और फिर याहया आने वाले याहया भी, ये वो लोग थे कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र करते थे। तो हमारे लाडले थे, फिर हमारे महबूब थे, हम इनकी दुआ को क्यों ना कबूल करें, हम इनकी बातें, उनके ख्वाहिशात को क्यों पूरा ना करें। वो हमारी खैरात की तरफ दौड़ते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर खैरात में, यानी नेक कामों में आगे बढ़ बढ़कर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो बता दिया मुझे और आपको बता दिया कि तुम ये कहो कि भाई मेरी भी उसी तरीके से दुआएं कबूल हों, नामुमकिनात की दुआएं मांगूं और वो कबूल हो जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो तो सही कौन दुआ कर रहा था, कौन कर रहा था? युसारिऊन फिल खैरात, जो एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने की फिक्र करते थे। तो तुम भी करो, क्या करो कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र करो। अब दुनिया के मामले में तो तुम करते हो, फलां के पास ऐसा मकान है मेरा, उससे अच्छा हो जाए, फलां के पास ऐसी कार है मेरे पास, उससे ज़्यादा अच्छी कार आ जाए, फलां के पास इतनी आमदनी है मेरी, उससे ज़्यादा आमदनी हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी सोचा कि फलां शख्स
کتنی عبادت کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں عبادت کرنے میں. فلاں شخص کتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اور فلاں شخص اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. یہ ہوا کبھی خیال؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو تم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ جو ہوتا ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں کہ اس کی اتنی آمدنی ہے تو میری اس سے زیادہ ہو جائے، اس کی اتنی شہرت ہے تو میری اس سے زیادہ شہرت ہو جائے، یہ اس کے پاس اچھا مکان ہے تو اس سے اعلیٰ مکان مجھے مل جائے، اس کا نام ہے حرص. اور یہ حرص جو ہے یہ مذموم ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی حرص کرے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی ملے یا اس سے اعلیٰ ملے. تو یہ حرص ہے، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو حرص دنیا کے معاملات میں پسند نہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں حرص، اس میں کہ فلاں اپنی عبادت میں، اپنے زہد میں، اپنے تقوی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے تو اے اللہ میں بھی اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ پسندیدہ ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. قرآن کہتا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرے کی تحقیر کے بغیر، کہ میں اس سے آگے بڑھوں. تو کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ بندے ایسے تھے جو خیرات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے تیز جانے کی کوشش کرتے تھے. ایک صفت تو یہ. دوسری صفت کیا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. رغباً، رغبت کے ساتھ، اور امید کے ساتھ، یعنی اس امید کے ساتھ مانگتے تھے کہ اے اللہ آپ ہمیں، امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ امید بھی کہ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دیں گے، یہ امید بھی. اور رہبا، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے. مانگتے وقت، باری تعالیٰ کو پکارتے وقت دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ایک رغبت اور ایک رہبت، یعنی ڈر کہ کہیں باری تعالیٰ کی مکہ مقام، باری تعالیٰ کا کہ عظمت تو ناقابل تصور ہے، ان کا جلال ناقابل تصور ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر پکڑ ہو جائے، اس کا خوف. یدعوننا رغباً ورہباً، رغبت بھی ہے، امید بھی ہے، اور ساتھ میں خوف بھی ہے. خوف اپنی گناہوں کا، خوف اپنی کوتاہیوں کا کہ کہیں اس کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے نوجوان، وہ بیمار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ کی سنت تھی، آپ کے صحابہ کرام میں جو کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے جاتے. مسلمانوں کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یعودہ اذا مرض، کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کا بھائی اس سے عیادت کے لیے جائے. اور فضیلت بہت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. اور ایک روایت میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حدیث میں لفظ ہے کہ نوجوان تھے وہ.
اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو، اور ایک چھوٹے نوجوان اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو پوچھا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، یعنی کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا، جواب میں ان صحابی نے کہا کہ ارجو رحمت ربی و اخشا ذنوبی، یا اللہ، یا رسول اللہ، میں اس حالت میں ہوں کہ اپنی پروردگار کی رحمت کی بھی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی کا ڈر بھی ہے کہ کہیں کسی گناہ کے وجہ سے پکڑا نہ جاؤں اور میرا انجام خراب ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی حالت میں، جس حالت میں تم ہو، یعنی بیماری کی حالت، اس میں جس بندے کے دل میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، امید بھی اللہ کی رحمت سے اور خوف بھی اپنے گناہوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے اس کو بے خوف کر دیتے ہیں، اور جس چیز کی اس کو امید ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء،